اگلا سوال یہ ہے کہ استحاضہ والی عورت کی نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ استحاضہ کا خون حیض و نفاس کے خون جیسا نہیں ہوتا، اس کا حکم الگ ہے، ماہواری کے جو دن آتے ہیں ان دنوں کے بعد بھی بعض عورتوں کو خون چلتا رہتا ہے تو وہ اس خون کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں، اسے ماہواری نہیں کہا جائے گا۔ ماہواری کے دنوں میں تو اسے روزہ کی وقتی رخصت تھی اور نماز کی معافی تھی، لیکن اب چونکہ اس کی عادت کے دن پورے ہو گئے، اب جو خون چل رہا ہے وہ خون استحاضہ کا ہے۔ اس خون کی صورت میں حکم یہ ہے کہ نہ تو اسے نماز معاف ہے اور نہ ہی اسے روزہ معاف ہے، وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایک نماز کے لیے وضو کر لے، اس نماز کے پورے وقت میں جتنی چاہے عبادت کر لے۔ مثلا ظہر کی نماز کے لیے 1 بجے وضو کیا، 1:30 بجے وضو کیا، اس نے نماز ظہر ادا کی۔ اب نماز ظہر کا وقت چونکہ چلتا رہے گا عصر کا وقت شروع ہونے تک، تو اب اسے اجازت ہے کہ وہ ظہر کے پورے وقت کے دوران میں، ظہر کے پورے دورانیے میں، ظہر کے پورے وقت میں وہ جتنی عبادت چاہے وہ کر سکتی ہے۔ نماز فرض پڑھ لی، اس کے بعد وہ نوافل پڑھنا چاہتی ہے تو وہ پڑھے، تلاوت قرآن کرنا چاہتی ہے تو بھی کر سکتی ہے، تسبیح و تحلیل، ذکر، اذکار، درود پاک پڑھنا چاہتی ہے وہ کرتی رہے۔ اگلی نماز کے لیے پھر اس سے نیا وضو کر کے نماز شروع کرنا ہوگی، پھر اسی طرح اگلی نماز کے بھی پورے وقت میں جتنی چاہے وہ عبادت کر لے، جب تک اسے اس عارضہ کے علاوہ کوئی اور ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تب تک اس کا وضو برقرار سمجھا جائے گا، اور خون اگرچہ اس کا چل بھی رہا ہو تو اس کا وضو برقرار سمجھا جائے گا اور وہ اپنی نماز پڑھتی رہے۔ مزید اس کی تفصیل کے لیے ہمارا ایک کلپ موجود ہے لیکوریا اور سلسل بول یعنی پیشاب کے قطروں کے حوالے سے، اسے بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اور مختصر یہ کہ استحاضہ کا خون حیض و نفاس کے خون جیسا نہیں ہوتا، اس کا حکم وہ والا نہیں ہے۔ ایسی عورت نماز بھی پڑھے گی اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے گی۔